جب ظلم دفن ہوتا ہے تو اس کی قبر سے انصاف کی چیخیں سنائی دیتی ہیں۔ اب کتاب دوبارہ کھل چکی ہے اور ثانیہ کی روح بدلہ لینے لوٹ آئی ہے۔ یونیورسٹی کے حال میں خاموشی اب ایک عذاب بن چکی تھی۔ طلباء کے چہروں پر خوف کی پرچھائیاں صاف صاف دکھائی دیتی تھی۔ روزانہ غیر حاضری بڑھتی جا رہی تھی۔ کچھ طلباء نے تو یونیورسٹی آنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ انتظامیہ کے سامنے اب صرف دو راستے تھے، یا تو یونیورسٹی کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے یا اس راز کو کھولا جائے جس نے یہ سب کچھ شروع کیا تھا۔ ایک ہنگامی میٹنگ بلائی گئی۔ پرنسپل افضل اور سیکیورٹی ہیڈ سمیت اہم افراد نے ایک ہی بات پر اتفاق کیا: ہمیں ایک بار پھر بابا سلیم کے پاس جانا چاہیے۔ وہی ہمیں بتا سکتے ہیں کہ یہ کتاب کھلنے کے بعد کیا ہوا اور اس کا حل کیا ہے۔ رات کے 9:30 بجے بارش کے ہلکے قطروں میں بھیگی یونیورسٹی کی گاڑی بابا سلیم کے پرانے خستہ حال مکان کے سامنے رکی۔ دروازہ خود بخود چرچراتے ہوئے کھلا، جیسے کسی نے ان کے آنے کا پہلے ہی انتظار کر رکھا ہو۔ بابا سلیم، جن کی آنکھوں میں برسوں کی تھکن اور کئی دہائیوں کی خاموشیاں چھپی ہوئی تھیں، سب کو بیٹھنے کا اشارہ دیا۔ پرنسپل نے نرمی سے پوچھا: بابا جی، آپ جانتے ہیں وہ کتاب کیا ہے اور کیوں ہر چیز الٹی ہو گئی ہے؟ بابا سلیم نے خاموشی سے تسبیح کے دانے گھماتے ہوئے جواب دیا: نہیں بتا سکتا۔ کچھ راز بتائے نہیں جاتے ورنہ آسمان پھٹ جاتے ہیں۔ سب خاموش ہو گئے۔ چند لمحے گزرے، پھر بابا سلیم نے نظریں اٹھائیں: لیکن اگر تم لوگ سچ جاننا چاہتے ہو تو ہمیں جانا ہوگا اس ہستی کے پاس جنہوں نے برسوں پہلے اس سچ کو چھپانے میں مدد دی تھی، سائیں شمس شاہ کے پاس۔ رات کے 11:15 بجے یونیورسٹی کا عملہ بابا سلیم کی قیادت میں ایک سنسان پہاڑی علاقے میں واقع مٹی کے ایک ٹیلے پر پہنچا۔ سائیں شمس شاہ کے پاس بیٹھے چیل، سانپ اور کچھ سائے خاموشی سے انہیں گھور رہے تھے۔ بابا سلیم نے احترام سے سر جھکایا: جناب، اب وہ وقت آ گیا ہے، سچ کو روکنے کے بندھن ٹوٹ رہے ہیں۔ سائیں شمس شاہ کی آنکھیں بند تھی مگر ان کا چہرہ تمتما رہا تھا۔ اچانک انہوں نے آنکھیں کھولی اور آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بولے: سچ کبھی دفن نہیں ہوتا، صرف وقت کا انتظار کرتا ہے۔ تمہیں لوگوں کو بتانا ہوگا کہ یہ سب کیسے شروع ہوا۔ یہ 1980 کی ایک اتوار کی رات تھی۔ بابا سلیم کی آواز لرز رہی تھی جیسے وہ وقت میں لوٹ رہا ہو۔ ثانیہ ایک خوبصورت اور نڈر طالبہ تھی۔ ہر شام لائبریری آتی اور ایک خاص کتاب پڑھتی تھی، وہی کتاب جس کی وجہ سے آج ہر روح بے چین ہے۔ اس رات ثانیہ ہاسٹل سے نکلی اور لائبریری کے ایک خالی کونے میں جا کر بیٹھ گئی۔ کتاب اس کے سامنے کھلی تھی، اس کی نظریں الفاظ پر اور بہر دروازے پر موت انتظار کر رہی تھی۔ بابا سلیم نے ایک سرد سانس لی، پھر بات جاری رکھی: ثانیہ کا چاچا چنگیز خان جگیری تنازع میں ثانیہ کو اپنی راہ کی رکاوٹ سمجھتے تھے۔ انہوں نے کچھ گنڈوں کو پیسے دے کر یونیورسٹی میں داخل کروایا اور اسی رات وہ گنڈے لائبریری کے اس کونے میں پہنچ گئے جہاں ثانیہ تنہا بیٹھی تھی۔ شراب کے نشے میں دھت انہوں نے اسے گھسیٹا، چیخوں کو دبایا:
کتاب کے صفحات خون سے تر کر دیے گئے اور پھر اس کی لاش کو شیلف کے پیچھے مٹی میں دفن کر دیا۔ بابا سلیم کی آواز اب کانپ رہی تھی۔ کتاب اس کے خون سے رنگی ہوئی اس وقت ایک قید بن گئی۔ اس کتاب میں ثانیہ کی بے چین روح قید ہو گئی، کیونکہ وہ آخری لمحے تک اس کتاب سے لپٹی رہی۔ ثانیہ کے قتل کو چھپانے کے لیے یونیورسٹی کے پرنسپل اور کچھ دوسرے افراد نے پولیس کو رشوت دی اور ساری فائل بند کروا دی گئی، لیکن ثانیہ کی روح خاموش نہ رہی۔ وہ ہر رات خوابوں میں آتی، انصاف مانگتی، کبھی خون آلود کپڑوں میں، کبھی ہاتھ میں وہی کتاب تھامے، مگر کسی نے اس کی بات نہ سنی۔ بابا سلیم نے سائیں شمس شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اب وہ وقت آ چکا ہے، کتاب پھر سے کھلی ہے اور فرحان اس کا پہلا وار تھا۔ سب کے چہروں پر ہوائیں اڑ گئی۔ یونیورسٹی بند نہیں ہوگی، لیکن اگر سچ کو چھپایا گیا تو کتاب ہر اس شخص کو لے جائے گی جو اس ظلم میں شامل تھا، اور جو اس کے سامنے جھکنے سے انکار کرے گا۔ ثانیہ انصاف چاہتی ہے، ورنہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ بابا سلیم سائیں شمس شاہ کے ساتھ اس سنسان مزار کی پچھلی جانب موجود جھونپڑی میں داخل ہوئے۔ ان کے ساتھ وہی بوسیدہ سیاہ رنگ کی کتاب تھی جس میں کبھی ثانیہ قید ہوئی تھی اور اب دوبارہ کھل چکی تھی۔ سائیں شمس نے کتاب پر ایک نظر ڈالی اور دھیمی آواز میں کہا، کتاب کا وار ابھی ختم نہیں ہوا، یہ صرف شروعات ہے۔ بابا سلیم نے نظریں نیچے رکھتے ہوئے آہستہ سے کہا، فرحان وہ محض ایک طالب علم نہیں، وہ چنگیز خان کا پوتا ہے۔ یہ سنتے ہی شمس شاہ لرز اٹھے۔ وہی چنگیز جس نے ثانیہ کو دھوکہ دیا، اسے قتل کروایا اور بعد میں اس ظلم کو چھپانے کے لیے اس کی روح کو اس کتاب میں قید کروا دیا۔ بابا سلیم نے ایک لرزتی سانس لی۔ میں وہاں موجود تھا اس رات جب وہ لڑکی خون میں لت پت کتاب میں قید ہوئی۔ وہ چیختی رہی، روتی رہی، مگر چنگیز خان نے رحم نہ کھایا۔ ثانیہ کی روح آج بھی انصاف چاہتی ہے۔ وہ ہر اس شخص کو ختم کر رہی ہے جو اس ظلم کو چھپانے میں شریک تھا یا اس کا وارث ہے۔ فرحان اس ظلم کا وارث ہے، چنگیز خان کا پوتا، لیکن وہ تو خود مارا گیا۔ شمس شاہ نے سوال کیا۔ نہیں، بابا سلیم کی آنکھوں میں ایک پراسرار روشنی جگمگائی۔ فرحان مرا نہیں، اس کی روح ثانیہ کے قہر کی لپیٹ میں آ کر اس کتاب کا حصہ بن چکی ہے۔ کتاب کا قفل دوبارہ کھل گیا۔ اس رات شمس شاہ اور بابا سلیم نے فیصلہ کیا کہ اب کتاب کو ہمیشہ کے لیے بند کرنا ہوگا، لیکن ایک آخری عمل کے ذریعے، ایک پرانی مٹی کی درگاہ میں جہاں صدیاں پرانا چراغ جل رہا تھا۔ انہوں نے روحانیت کا دائرہ بنایا، مگر عین اسی وقت اندھیری فضا چیخوں سے گونج اٹھی۔ ثانیہ کی روح نمودار ہوئی، جلتی ہوئی آنکھیں، بکھرے ہوئے بال اور چہرے پر بدلے کی آگ۔ مجھے انصاف دو، اس کی آواز کڑکتی بجلی کی مانند گونجی۔ بابا سلیم نے کانپتے ہوئے کہا، ہم گواہی دیتے ہیں تجھ پر ظلم ہوا۔ آج ہم اس ظلم کا اعتراف کرتے ہیں اور تیرے قاتل کی نسل کو تیری قید میں ہمیشہ کے لیے دیتے ہیں۔ ثانیہ نے فرحان کی روح کا ایک نقش دیا کہ اس کتاب میں رکھ کر بند کر دیں تاکہ فرحان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قید میں رہ جائے۔ شمس شاہ نے وہی فرحان کا نقش لیا اور اسے کتاب میں رکھ دیا۔
کتاب واپس بابا سلیم کو دی کہ اسے دوبارہ ثانیہ کی لاش جہاں دفن ہے اس کے ساتھ والی شرف میں رکھ دیں، اب یہ کتاب دوبارہ کھلنی نہیں چاہیے۔ ثانیہ کی روح نے کتاب کو دیکھا اور پھر بابا سلیم کو چند لمحوں کی سکوت کے بعد اس نے سر جھکا لیا اور ایک سسکی کے ساتھ کہہ اٹھی، انصاف مکمل ہو گیا مگر بدلہ مکمل نہیں۔ جب تک سچ کو سب کے سامنے نہ لایا جائے کتاب کا انتقام جاری رہے گا۔ اور پھر وہ روح روشنی میں تحلیل ہو گئی، کتاب خود بخود بند ہو گئی اور بابا سلیم نے وہ کتاب جا کر وہی پر رکھ دی۔ اس کے بعد یونیورسٹی دوبارہ کھل گئی۔ فرحان کی ماں ہر رات بیٹے کی یاد میں آنسو بہاتے بہاتے اپنی بینائی کھو بیٹھی ہے۔ وہ اب بھی بابا سلیم کے دروازے پر بیٹھی گڑ گڑا رہی ہے، میری ماں ہونے کی فریاد سن لو ثانیہ، معاف کر دو، معاف کر دو، میرے بیٹے کو واپس کر دو۔ فضا میں عجیب سا سکوت ہے، کتاب پھر سے دھڑکنے لگی ہے۔ کیا ثانیہ اپنا انتقام معاف کر دے گی؟ کیا فرحان اپنی ماں کی آغوش میں واپس آ سکے گا؟ یا یہ کتاب کسی اور کی باری کا انتظار کر رہی ہے؟ جانیے قسط نمبر 4 میں، کتاب جو کھلنی نہیں چاہیے تھی۔